آج کی گفتگو جیفری ایپسٹین کی حال ہی میں جاری ہونے والی فائلوں کے گرد گھومتی ہے، جن میں ہندوستان کی کچھ یوں کہیں کہ بہت طاقتور شخصیات کے نام سامنے آئے ہیں۔ جی، اور بحث کا مرکزی سوال یہی بنتا ہے کہ کیا ان دستاویزات میں ہندوستانی شخصیات کا ذکر محض ایک سزا یافتہ مجرم کی خود کو اہم ثابت کرنے کی کوشش ہے، یا پھر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی سطح پر اثر و رسوخ کے لیے غیر سرکاری اور کافی قابل اعتراض راستے استعمال کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، میرے نزدیک تو یہ شواہد ایک بہت ہی پریشان کن تصویر دکھاتے ہیں، جہاں اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے ایک متنازع شخص کے نیٹ ورک کا سہارا لیا جا رہا تھا، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ دعوے زیادہ تر ناقابل اعتبار ہیں۔ یہ ایپسٹین کی اپنی اہمیت بڑھانے کی کہانی کا حصہ ہیں، جنہیں ہمیں بہت احتیاط سے پرکھنا چاہیے۔ اچھا، میرے نقطۂ نظر کی بنیاد انل امبانی اور ایپسٹین کے درمیان جو دستاویزی پیغامات ہیں وہ ہیں۔ ان میں امبانی نے صاف طور پر وائٹ ہاؤس کے ساتھ معاملات اور اسٹیو بینن سے ملاقات کے لیے رہنمائی مانگی تھی۔ پھر ایپسٹین کا امبانی کو مودی کا آدمی کہنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ مودی آن بورڈ ہیں، اور اس کے علاوہ ہردیپ سنگھ پوری کی ایپسٹین کے ساتھ تصدیق شدہ ملاقاتیں، بھلے ہی یہ ملاقاتیں ان کے وزیر بننے سے پہلے ہوئیں، لیکن ایک سینئر سفارتکار کے طور پر ان کا ایک سزا یافتہ مجرم سے رابطہ رکھنا، خاص طور پر 2008 میں ایپسٹین کی سزا کے بعد ان کے فیصلے پر بہت سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے۔ میں اس سے تھوڑا اختلاف کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم مودی اور ایپسٹین کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ ثابت نہیں ہوا۔ مودی آن بورڈ جیسا پیغام، یہ تو ایپسٹین کی اپنی تشریح ہے، کوئی سرکاری بیان تو ہے نہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے خود ایپسٹین کے اس ای میل کو جس میں مودی کے دورہ اسرائیل کا ذکر تھا، ایک سزا یافتہ مجرم کی فضول خیالی کہہ کر مسترد کر دیا ہے۔ اور جہاں تک ہردیپ سنگھ پوری کا تعلق ہے، تو ان کی ملاقاتیں اس وقت ہوئیں جب وہ انٹرنیشنل پیس انسٹیٹیوٹ جیسے ایک بااثر عالمی تھنک ٹینک سے وابستہ تھے۔ ان کا موقف یہی ہے کہ اس طرح کے کردار میں متنازع شخصیات سمیت ایک وسیع نیٹ ورک سے رابطہ رکھنا عالمی سطح پر ہندوستان کے اسٹریٹجک اور کاروباری مفادات کو فروغ دینے کا حصہ تھا۔ لیکن انیل امبانی کے پیغامات کو صرف کاروباری مفاد کہنا، یہ تو معاملے کو بہت سادہ بنا دیتا ہے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس سے نپٹنے اور ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں سے ملنے کے لیے مدد مانگی۔ یہ صرف کاروبار نہیں، یہ خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک مجرم کے نیٹ ورک کا استعمال ہے، اور ایپسٹین کا انہیں قیادت کی جانب سے بھیجا گیا شخص کہنا یہ اس معاملے کو اور بھی سنگین بنا دیتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ قیادت کی اصطلاح مبہم ہے، لیکن کیا یہی ابہام اصل مقصد نہیں؟ یہ قابل تردید جواز فراہم کرتا ہے۔ ایپسٹین اسے بینن کے سامنے اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کتنے بڑے لوگوں سے رابطے میں ہے۔ یہ تو اس کے کام کرنے کا طریقہ تھا۔ انیل امبانی ایک نجی کاروباری شخصیت ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ایپسٹین نے اس ملاقات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایپسٹین کا کوئی حقیقی اثر و رسوخ نہیں تھا تو انیل امبانی جیسی بڑی کاروباری شخصیت انتخابات کے نتائج والے دن قیادت کی جانب سے اس سے ملاقات کیوں کرے گی؟ امبانی کے اقدامات ایپسٹین کے رابطوں کو وزن دیتے ہیں، چاہے ایپسٹین نے اپنے کردار کو کتنا ہی بڑا چڑھا کر کیوں نہ پیش کیا ہو۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہی ہے نا؟ بھلے ہی ایپسٹین مبالغہ آرائی کر رہا تھا، امبانی جیسی شخصیت کو آخر اس سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ میرے نزدیک اصل کہانی یہی ہے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے نجی کاروباری شخصیت کو ایک طرف رکھتے ہیں، سرکاری ملازم کی بات کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہردیپ سنگھ پوری کی ملاقاتیں ان کے وزیر بننے سے پہلے کی تھیں، کیا ایک سینئر سفارتکار پر اپنے تعلقات کے حوالے سے زیادہ احتیاط برتنے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے، لیکن ہمیں ان کے کردار کا سیاق و سباق بھی دیکھنا ہوگا۔ ایک عالمی تھنک ٹینک کے نمائندے کے طور پر ان کا کام ہی مختلف نظریات اور پس منظر کے لوگوں سے ملنا تھا۔ بعض اوقات قومی مفاد کے لیے ایسے راستے بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں جو بظاہر ٹھیک نہ لگیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان ملاقاتوں سے کوئی غلط کام ہوا جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے؟ اور یہ ہمیں واپس ایپسٹین کے دعووں کی ساکھ پر لے آتا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ کہ اس نے مودی کو اسرائیل کے دورے پر مشورہ دیا تھا، یہ اس کی خودنمائی کی بہترین مثال ہے۔ یہ غیر تصدیق شدہ اور سنسنی خیز دعویٰ ہے جسے ہندوستانی حکومت نے سختی سے رد کر دیا ہے۔ تو ہم ایک سزا یافتہ مجرم کے الفاظ پر اتنا بھروسہ کیوں کر رہے ہیں؟
میں ایپسٹین کے الفاظ پر بھروسہ نہیں کر رہا، میں تو انیل امبانی جیسے لوگوں کے اقدامات پر توجہ دے رہا ہوں۔ بھلے ہی ایپسٹین نے اپنے کردار کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہو، لیکن ایک بڑی کاروباری شخصیت کا اس سے مدد مانگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایپسٹین کے نیٹ ورک کو قابل قدر سمجھتے تھے۔ اس سے ایپسٹین کے داموں کو نہیں بلکہ اس کے اثر و رسوخ کو وزن ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انیل امبانی اور ہردیپ سنگھ پوری کی دستاویزی بات چیت اور ملاقاتیں یہ دکھاتی ہیں کہ انہوں نے رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک بدنام زمانہ مجرم کے نیٹ ورک سے قابل اعتراض طور پر روابط قائم کیے۔ اس سے سنگین اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں، چاہے ایپسٹین نے اپنے کردار کو کتنا ہی مبالغہ آمیز کیوں نہ بتایا ہو۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ملاقاتوں کی تصدیق ہوئی ہے، لیکن ان کے مقصد کی تشریح بڑی حد تک ایک چالاک مجرم کے الفاظ پر منحصر ہے۔ ٹھوس شواہد اور تصدیق کے بغیر یہ ذکر غیر مصدقہ الزامات ہی رہتے ہیں، اور سرکاری بیانات کے مطابق انہیں مسترد کیا جانا چاہیے۔ بالآخر یہ دستاویزات صرف انفرادی فیصلوں کے بارے میں نہیں ہیں۔ بالکل، یہ ان غیر سرکاری اور قابل تردید راستوں کی ایک نایاب جھلک پیش کرتی ہیں جن کے ذریعے عالمی اثر و رسوخ حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں سزا یافتہ مجرم بھی طاقت کے نیٹ ورک میں ایک قیمتی اثاثہ سمجھے جا سکتے ہیں۔